میرا نام شاہد ہے۔ ہم لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب چونکہ اب کافی ضعیف تھے اس لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ والدہ بھی اب زیادہ تر عبادت وغیرہ میں مشغول رہتی۔ میں نے گریجویشن کے بعد ایک جگہ ملازمت اختیار کر لی۔ تنخواہ اچھی تھی۔ ایک بڑا بھائی شادی شدہ تھا جس کا نام زاہد تھا، جو اپنی فیملی کے ساتھ اوپر کی منزل پر رہائش پذیر تھا۔ میری بھابھی جن کا نام شمائلہ تھا میرے ماموں کی بیٹی تھیں، جو فطرتاً انتہائی خود غرض واقع ہوئی تھیں۔ میری والدہ حالانکہ ان کو بڑی چاہ سے بیاہ کر لائی تھیں کہ اپنی بچی ہے، گھر کو سنبھال لے گی، لیکن انہوں نے گھر تو نہ سنبھالا، صرف ہمارے بھائی کو سنبھال لیا۔ کام کاج میں بھی زیادہ دلچسپی نہ لیتی تھیں، باتیں بنانے کی ماہر تھیں۔ بھابھی کی چھوٹی بہن نائلہ جو خاصی خوبصورت تھی، آئے دن ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال کر رکھتی تھی، مجھ میں بہت دلچسپی لیتی اور جب بھی ہمارے گھر ہوتی میرے آگے پیچھے رہتی۔ خوبصورت ہونے کی بنا پر مجھے بھی اچھی لگنے لگی تھی، لیکن اس کی عادتیں اپنی بڑی بہن سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھیں۔ وہ بھی کام چور تھی اور باتیں کرنے کی شوقین تھی۔ منافقت بھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نائلہ مجھ سے شادی کی خواہش مند تھی، لیکن میں نے اس کی عادتوں کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی خوش شکل ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہو، جو باوفا ہو اور میرے والدین کی خدمت کرے۔ ایک مرتبہ محلے کی ایک شادی میں ایک لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ انتہائی خوبصورت اور معصومیت کا پیکر، مجھے بہت اچھی لگی اور اسی وقت اس پر دل آ گیا۔ میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو میرے دوست ناصر کی بہن ہے۔ میں نے اپنی ایک کزن کو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا ٹاسک دیا۔ اس نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق اس کا نام نازیہ تھا۔ چونکہ اس کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اس لیے اس کے والد نے اپنی بیٹی کے شوق کو دیکھتے ہوئے نازیہ کو اپنی بہن کے پاس لاہور بھیج دیا تھا، کیونکہ وہاں لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے کے زیادہ مواقع تھے۔ اس نے اب گریجویشن کر لیا تھا اور مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آج کل گاؤں آئی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کو اپنی شریک حیات کے طور پر منتخب کر لیا۔ سوچا کہ کسی دن والدہ سے ذکر کروں گا اور ان کو رشتہ مانگنے بھیجوں گا۔ دوسری طرف میری بھابھی اپنی بہن نائلہ کو بھی ہمارے گھر کی دوسری بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والدہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ دونوں بہنیں میری والدہ کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگیں۔ آخر ایک دن انہوں نے میری والدہ سے بات کر ہی لی، لیکن چونکہ میری والدہ ایک بھانجی کو بھگت رہی تھیں اس لیے وہ دوسری کے لیے تیار نہ تھیں۔ اس وقت تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ اچھا میں شاہد کی مرضی پوچھ کر بتاؤں گی۔ اگلے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابھی نے تمہارے اور نائلہ کے رشتے کی بات کی ہے۔ میں نے بھی موقع غنیمت جان کر امی سے دل کی بات کہہ دی۔ ان کو بتایا کہ مجھے ایک لڑکی نازیہ اچھی لگی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نازیہ سے واقف تھیں اور جانتی تھیں کہ وہ ایک سگھڑ اور سمجھدار لڑکی ہے۔ وہ بھی خوش ہو گئیں کہ چلو اچھا ہے، اس طرح نائلہ سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اسی دن والدہ میرا رشتہ لے کر نازیہ کے گھر پہنچ گئیں۔ چونکہ میری شہرت بھی محلے میں کافی اچھی تھی، اچھا کماتا تھا، اچھے اخلاق کا حامل تھا، اس لیے نازیہ کے والد نے سوچنے کا کچھ وقت مانگا اور چند دن میں ہی رشتہ قبول کرنے کا اشارہ دے دیا۔ میرا نازیہ سے رشتہ طے ہونے کی خبر بھابھی اور نائلہ پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے اپنی والدہ اور والد کو میرے والدہ کے پاس بھیجا کہ وہ نائلہ سے میرا رشتہ طے کرنے کی بات کریں۔ میرے ماموں نے اپنی بہن یعنی میری والدہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن والدہ نے صاف کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ شاہد نے خود اپنے لیے لڑکی پسند کی ہے، میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ بھابھی نے میرے بڑے بھائی زاہد کو بھی بیچ میں ڈالا۔ اس نے بھی میرے سے بات کی کہ میں نائلہ سے شادی کر لوں، یہ اچھا رہے گا، اور چونکہ دونوں بہویں آپس میں بہنیں ہوں گی تو کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ اور بھی دلیلیں دے کر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی،
لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح نازیہ سے میری شادی ہو گئی۔ جس دن وہ دلہن کے روپ میں ہمارے گھر آئی، اس دن دونوں بہنیں بہت تڑپیں۔ نائلہ نے تو شادی میں شرکت ہی نہیں کی۔ دونوں بہنوں کے دلوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ البتہ سارے رشتہ داروں اور محلے والوں نے میری اور نازیہ کی جوڑی کو چاند اور سورج کی جوڑی قرار دیا۔ جو دیکھتا ماشاءاللہ ضرور کہتا۔ نازیہ بھی بہت خوش تھی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور وہ بھی ہم سب کا خیال رکھتی۔ میری والدہ بھی اسے بہت پیار کرتی تھیں۔ بڑی بہو اگرچہ بھانجی تھی مگر توقعات پر پوری نہ اتری۔ شمائلہ نے اپنی ساس یعنی پھپھو کو کوئی سکھ نہ دیا تھا۔ نائلہ جو یک طرفہ عشق کی آگ میں جل رہی تھی بیمار ہو گئی اور اسے دورے پڑنے لگ گئے۔ شمائلہ بہن کو دیکھنے گئی، وہ اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر روئی۔ تب شمائلہ بھابی نے اسے چپ کرایا، تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، وعدہ کیا میں نازیہ کو طلاق دلوا کر تم سے شاہد کی شادی کرا دوں گی اگر تم کچھ دن صبر سے کام لو۔ اس عہد کو نبھانے کی خاطر شروع دنوں میں اس نے نازیہ کی طرف سے میرا دل برا کرنے کی صحیح کی، مگر میں سمجھ گیا، بھاوج کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ بھابی کا وار خالی گیا، اس نے چپ سادھ لی اور اندر ہی اندر منصوبے بندی کرنے لگی کہ کیسے نازیہ کے قدم اس گھر سے اکھاڑ دے۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر اس نے اپنے بھائی کو اس گیم میں شامل کر لیا۔ فاروق اپنی بہن سے ملنے آیا کرتا تھا، یہ اس کی پھپھو کا گھر تھا، کبھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک روز بھابی اپنے بھائی کو گھر لے آئی اور ساس سے استدعا کی کہ میں فاروق کو مستقل ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ نچلی منزل پر ہوتے ہیں، میں اوپر اکیلی ہوتی ہوں۔ زاہد ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، جن دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے خالی پڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا بھائی ہمارے ساتھ وہاں رہ لے گا۔ ساس بہو کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، بادلے نے خواستہ اجازت دے دی۔ یوں اس نے بھائی کو ساتھ رکھ لیا۔ فاروق بھی ملازمت کرتا تھا، وہ صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا۔ وہ بہت کم نچلی منزل پر آتا تھا، کبھی کسی کو بھی اس کے رہنے پر اعتراض نہ ہوا۔ پہلے بھابی شمائلہ نازیہ سے لیے دیے رہتی تھی، اب اس نے قربت بڑھا لی، پیار اور محبت سے پیش آنے لگی۔ جو پکاتی اسے بھجواتی، نازیہ سے کہتی اکیلی بور ہوتی ہوں، ضروری نہیں کہ میں ہی تمہارے پاس آؤں، تم بھی دن میں ایک بار میرے پاس چکر لگا لیا کرو، ذرا گپ شپ سے دل بہل جاتا ہے۔ نازیہ کو جٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ یوں بھی بہت بامروت تھی، بھابی کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگی۔ جو حکم کرتی یہ پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ میں کام پر چلا جاتا اور وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل میں بھابی کے پاس چلی جاتی، دونوں اکٹھے چائے نوش کرتیں اور گپ شپ کرتیں۔ نازیہ کو خوشی تھی کہ اس کی جیٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ علم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن میرے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر میں 2 ہی خواتین تھیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش تھیں کہ دونوں بہوؤں میں سلوک محبت بھرا ہے۔ ان دنوں بھابی شمائلہ امید سے تھیں، جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو میکے چلی گئیں۔ 1 ماہ بعد لوٹیں تو انہیں نوزائیدہ کو سنبھالنے میں دقت محسوس ہوئی۔ وہ اس بہانے نازیہ کو اپنے پاس بلاتی کہ بچے کی دیکھ بھال میں معاونت ہو جائے گی۔ نازیہ بھی اسے خوش کرنے کو اپنا زیادہ وقت دینے لگی۔ میری بیوی نازیہ فطرتاً انسان دوست تھی، اسے علم نہ تھا کہ شمائلہ اس کے خلاف ایک خوفناک منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ کچھ دنوں سے فاروق کے ہمراہ اکثر اس کا چچا زاد شکیل بھی آ جاتا۔ یہ خوبصورت دراز قد نوجوان تھا۔ یہ دونوں اکٹھے کھانا کھاتے۔ بھابی نازیہ کو جان بوجھ کر اس وقت بلانے لگی جب اس کا یہ خوبرو کزن آیا ہوتا تاکہ ان کی مد بھیڑ ہوتی رہے، مگر نازیہ نظریں نیچے رکھتی۔ وہ جیسے فاروق کو بھائی کہہ کر بلاتی ویسے ہی شکیل کو بھی بھائی کہتی تھی۔ جب یہ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوتے، بھابی جان بوجھ کر نازیہ کو ان کے کمرے میں بھیج دیتی
کہتی مہمان کو چائے تو بنا کر دے آؤ، دیکھو منا میری گود میں سو رہا ہے، اسے لٹاؤں گی تو جاگ جائے گا اور رو رو کر ہلکان ہو جائے گا۔ سادہ لوح نازیہ سوچتی جٹھانی بڑی مجبور ہے، ایسے ہی دنوں میں تو انسان کسی کے کام آتا ہے۔ وہ چائے کی ٹرے اور کبھی کھانا فاروق کے کمرے میں لے جا کر رکھ آتی۔ ایک روز شمائلہ نے شکیل کو فاروق کے کمرے کے باتھ روم میں چھپا دیا اور پھر نازیہ کو آواز دے کر کہا، ذرا اوپر آؤ، مننے کو بخار ہو گیا ہے، اسے دوا پلانی ہے۔ بخار کا سن کر یہ دوڑی گئی۔ اس وقت تک میں، زاہد بھائی اور فاروق ہم تینوں دفتر سے نہیں آئے تھے۔ دواؤں کا شاپر فاروق کے کمرے میں پڑا ہے، پلیز اٹھا لاؤ تو مننے کو دوا پلا دیتے ہیں۔ بے خبر نازیہ فاروق کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کہیں اسے وہ شاپر نظر نہ آیا جس میں دوائیں تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں کسی نے باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ تبھی فوراً شمائلہ نچلی منزل پر گئی اور سسر کو جگا کر کہا، اوپر آئیے، دیکھیے آپ کی بہو کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی حواس باختہ اوپر پہنچا۔ آپ کی بہو نازیہ شکیل کے ساتھ کمرے میں ہے اور رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ مجھے کئی دنوں سے شک ہو رہا تھا کہ مننے کو دیکھنے کے بہانے یہ اوپر آتی ہے اور فاروق کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شکیل کے ساتھ کافی دیر کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے دروازہ کھولا تو نازیہ کو صوفے پر پریشان بیٹھے پایا، جبکہ شکیل بنیان پہنے بستر پر دراز تھا۔ روز ہی ان کی سرگوشیاں سنتی تھی، آج میں نے کمرہ ہی لاک کر دیا کہ آپ کو خبردار کر سکوں کہ گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ پھر شکیل کو مخاطب کیا، اچھا تم تو نکلو ادھر سے اگر اپنی خیریت چاہتے ہو، اور پھر ادھر کا رخ کبھی مت کرنا اگر جان پیاری ہے تو۔ شکیل نے جلدی سے شرٹ پہنی اور دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت میں اور زاہد بھائی دونوں ہی دفتر سے آ گئے تھے اور گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ شکیل کو اپنے گھر سے باہر بھاگتے دیکھ کر ہم دونوں بھائی ٹھٹک گئے اور اوپر جا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ میرے والد خاموش تھے، جیسے سکتا ہوا ہو۔ نازیہ حیران پریشان تھی اور شمائلہ غصے میں ساری کہانی بیان کر رہی تھی اور اپنے سسر سے تائید بھی لیتی جاتی تھی کہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہو چکا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جس طرح میں نے شکیل کو گھر سے بھاگتے دیکھا اور بھابھی نے جس طرح واقعے کو بیان کیا اور پھر ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تو میں انتہائی غصے میں آ گیا۔ حالانکہ نازیہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرتی رہی کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بھابھی کے کہنے پر اس کمرے میں آئی تھی، لیکن میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نازیہ کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں بھابھی نے لقمہ دیا کہ ایسی عورت کو تو فوراً طلاق دے دینی چاہیے، کہتے ہیں نا کہ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے اسی وقت نازیہ کو 3 طلاق دے دی اور نازیہ کو وضاحت کا موقع بھی نہ دیا اور بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بیچاری نازیہ روتی ہوئی پڑوس میں گئی اور وہاں سے میکے فون کیا۔ والد گھر پر نہ تھے، محلہ تو ایک ہی تھا۔ والدہ پیدل وہاں گئیں اور نازیہ کو گھر لے آئیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر، جو کہتا تھا کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور جو کہتا تھا کہ خود سے زیادہ اعتبار مجھے نازیہ پر ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا۔ نازیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب نے اسے حوصلہ دیا مگر اس کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ والد سمجھا رہے تھے، بیٹی جس انسان کو تم پر اعتبار ہی نہ تھا، اس کے ساتھ وفا کا کیا فائدہ، اور اس لیے رونا کیسا۔ اب نازیہ کو اس آزمائش میں صبر کرنا ہی تھا۔ وہ BSc اچھے نمبروں سے پاس کر چکی تھی۔ شادی ہو گئی تو پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھائی کا آغاز کیا، سائیکالوجی جیسے مضمون کا انتخاب کیا اور اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئی اور وہیں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اس دوران میری بھابھی نے چکر چلا کر میری والدہ کو اپنی بہن نائلہ سے میری شادی کروانے کے لیے راضی کر لیا۔ میں بھی اب بہت دکھی تھا۔ نازیہ کی بے وفائی نے میرے دل پر گہرے گھاؤ لگائے تھے۔
اس لیے میں نے بھی حامی بھر لی۔ میری شادی سے ایک دن پہلے شکیل کا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کو کافی زخم آئے۔ اس نے مجھے بلوایا اور رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا جو گناہ میں نے کیا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے اسی کی سزا مجھے دی ہے۔ پھر جب اس نے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنائی تو میں صدمے سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا تھا جس کی تلافی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دن میری شادی تھی۔ میں دولہا بنا اسٹیج پر بیٹھا تھا جب قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے نکاح قبول ہے تو میں کھڑا ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہا کہ مجھے قبول نہیں، مجھے قبول نہیں۔ پھر میں نے سب کے سامنے نازیہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ اب کبھی شادی نہ کروں گا۔ ادھر نازیہ نے MSc کر لیا اور ایک اسپتال میں جاب کرنے لگی جہاں اس کی ملاقات ایک قابل پروفیسر سے ہوئی۔ اس نے شادی کے لیے پروپوز کیا۔ والدین کو یہ رشتہ بہتر لگا اور نازیہ کی شادی پروفیسر صاحب سے ہو گئی جو بہت مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم کے دل دادا اور ہم مزاج تھے۔ کچھ عرصے بعد اسکالرشپ پر مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دونوں امریکہ چلے گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے۔ نازیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، اور اس مظلوم کو پہلے سے 1000 گنا زیادہ اچھی زندگی عطا فرمائی اور ظالموں کو اس دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیا۔ انسان جب ظلم کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ذات اوپر بیٹھی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے اور وہ انصاف ضرور کرتی ہے۔